پچھلی دفعہ جب ہم یہاں بیٹھے تو ہم سوچ کر تو کچھ آئے تھے کہ ہم نے کس چیز پر بات کرنی ہے. پھر آپ نے حکومت الٹ دی. پھر پتہ چلا کہ جی وہ کبھی جو پاکستان کا حصہ ہوتا تھا بنگلہ دیش، وہاں پر حسینہ واجد جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے اور پتلی گلی سے نکل کے چلی گئی ہیں. لیکن ہم نے ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی وہاں پر کوئی مارشاء اللہ لگ گیا. ہم نے یہی کہا کہ جی وہ استعفیٰ دے کر گئی ہیں اور شاید جو ہے سب سے پہلے یہ ماڈل ہم نے تجویز کیا تھا. آپ نے کیا ماڈل تجویز کیا تھا؟ ہماری گفتگو میں ہم نے کہا کہ دو آپشنز ہیں نا، یا تو ڈائریکٹ مارشل لا ٹیک اوور ہے، دوسرا آپشن ہے کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے جس پہ پھر عمل جی وہ کیونکہ ان کے آئین کے اندر ہے نگران حکومت. صدر صاحب نے شہاب الدین نے وہ منظور کر لی استعفیٰ. اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے جو فوج ہے اس کا ایک رول تو ہے اس پورے سیٹ اپ کے پیچھے. اگر وہ شیخ حسینہ واجد کا حکم مانتی فوج تو ظاہر ہے خون خرابہ ہوتا، گولیاں چلانی پڑتی اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن انہوں نے ان کے احکامات جو تھے وہ کہا کہ جی ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں. لیکن یہ تو بنگلہ دیش کے معاملات ہیں نا. ہمارے ہاں جو کل سے جو ادھر ویسے ابھی بھی ڈرامائی تبدیلیاں چل رہی ہیں. ہاں ابھی بھی چل رہی ہیں. لیکن وہاں پر جو سڑک کا دباؤ ہے اس میں لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ماورائے آئین، کوئی توسیع، کوئی نگران سرکار وہ چلے. زیادہ امکانات اسی کے ہیں کہ وہ ایک آئینی حکمرانی کی طرف واپس جائیں گے. اب وہ الیکشنز کتنے آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے وہ ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن ان کے نوجوان جو طلبہ تحریک جہاں سے کام شروع ہوا وہ یوں لگ رہا ہے سولنگی صاحب کہ انہوں نے ایک فیتا کھینچا ہوا، اس فیتے پہ وہ چلا رہے ہیں اپنے صدر کو بھی اور اپنے آرمی چیف کو بھی، اسے ہلنے نہیں دے رہے دائیں بائیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محمد یونس پہنچ گئے ہیں ڈھاکہ. میرے خیال میں آج رات تک وہ حلف شاید لے لیں. نگران حکومت بھی سرکار بھی بن جائے گی. اور اگر 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو ابھی ہم اگست میں بیٹھے ہیں تو ستمبر اکتوبر کے اواخر یا نومبر کے شروع میں ان کے ہاں انتخابات ہو جائیں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری اپنی بھی تو سوڑی پڑی ہوئی ہے نا. کل سے جو ہے وہ جو موسم کا جو تازہ ترین پھل ہے وہ مشروط معافی کا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا؟ جی میرا خیال ہے کہ عمران خان کا وہی موقف ہے جو موقف وہ 9 مئی جب سے یہ اصل معاملہ شروع ہوا جو ان کا موقف چلا رہا ہے. صرف انہوں نے الفاظ تبدیل کیے ہیں. الفاظ تبدیل ہوئے تو اچھا ایک ویسے مجھے حکومت کو، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو جو عمران خان کی مخالف جماعتیں ہیں، اور ان کو داد دینی پڑے گی کہ کل انہوں نے سپن بڑا زبردست دیا ہے اس مشروط معافی والی خبر کو، کمال ٹویسٹ دیا اور زبردست پروپیگنڈا کیا ہے. یہ پروپیگنڈا وار ہے نا، ادھر سے بھی ہو رہی ہے، ادھر سے بھی ہو رہی ہے. پروپیگنڈا میں ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا پلڑا بھاری رہا، کوئی ثانی ان کا نہیں ہے. جو وہ اپنا نیریٹو لاتے ہیں وہ بالکل کامیاب. اور اس میں بھی ایک کامیابی ہے عمران خان کی کہ ہر روز جو گفتگو ہے وہ انہی کے بارے میں یا ان کے حق میں ان کے خلاف. تو جو ڈومینیشن ہے ایک طرح سے جو مرکز ہے نگاہ کا وہ ابھی تک، وہ نقطۂ آغاز بھی عمران خان ہے اور نقطۂ انجام بھی عمران خان ہے، بلکہ نقطۂ انجماد بھی عمران خان ہے. تو سودا چاہے ان کے خلاف یا ان کے حق میں ہو، سودا انہی کا، سودا عمران خان کا ہی ہے. اچھا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا موقف تبدیل نہیں ہوا. کچھ عرصہ پہلے میں نے خود ان سے یہ سوال کیا کہ 9 مئی تو ریاست آپ پر اور آپ کی پارٹی پر ڈال چکی ہے کہ 9 مئی کے آپ مجرم ہیں، آپ نے کروایا، آپ کی پارٹی نے کروایا اور منصوبہ بندی سے آپ نے کیا. تو عمران خان صاحب نے جو جواب مجھے دیا وہ یہ تھا
کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے پیر پکڑوں گا تو یاد رکھیں عمران خان پیر تو کسی کے نہیں پکڑے گا. ہاں مجھ سے بات کرنی ہے بات کریں, سو بسم اللہ میں حاضر ہوں, لیکن عمران خان کسی کے پیر نہیں پکڑے گا بند کمرے میں, اور پیر پکڑ کے باہر آ کے میرے سر پہ تاج رکھا جائے, یہ میں نہیں کروں گا. میرا خیال ہے سولنگی صاحب کہ وہ پہلے دن سے 9 مئی کے بارے میں جو ان کا موقف ہے, دہشت گردی میں نے نہیں کی آپ کے خلاف, آپ نے میرے خلاف کی. آپ نے رینجرز کے ذریعے سے مجھے پکڑا, شیشے توڑ کے ٹیررائز کر کے اس پورے ماحول کو. جب میں وہاں اپنی بایو میٹرک کروا رہا تھا, میں کورٹ کی ٹیریٹری میں بیٹھا تھا, کون سی افتاد آن پڑی تھی کہ مجھے ابھی کے ابھی وہیں کے وہیں دھرنا تھا. آپ نے آدھا گھنٹہ رک جاتے, باہر نکلتا, سڑک پہ پکڑ لیتے, شیشے توڑ کے, اور ایک وہ ایسا ہولناک قسم کا ماحول بنا کے, اور یہاں گریبان سے پکڑ کے آپ مجھے لے کر گئے. پھر آپ نے زمان پارک میرے گھر پہ دھاوا بولا, وہاں توڑ پھوڑ کی آپ نے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ دہشت گردی میرے خلاف ہوئی ہے, میں نے آپ کے خلاف نہیں کی ہے. لیکن چلے پھر بھی میں مان لیتا ہوں اگر میں نے یہ کیا ہے تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کن فیکون, کن فیکون تو نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا تو مجھے پھر صفائی کا موقع تو دیں گے نا. آپ مجھ سے وضاحت مانگے میں نے کیا یا نہیں کیا. تو پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری بنائیں. کل کی خبر میں یہ بات لوگوں نے مائنس کر دی ہے, یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی. کل بھی عمران خان نے کہا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کریں, اور اگر میں نے کیا تو مجھے بھاگنا چاہیے نا انکوائری سے, یا میں ملک سے بھاگ جاتا, انکوائری سے بھاگ جاتا. میں تو نہیں بھاگا, میں تو یہیں کھڑا ہوں. تو آپ انکوائری کریں, میں اس میں پیش ہونے کو تیار ہوں. یہی بات کم و بیش ہو پہلے بھی کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. صرف اس میں الفاظ تبدیل کر کے انہوں نے کہا کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج, سیف سٹی کے کیمراز, ان کی فوٹیج لائیں, سامنے رکھیں, ہمیں پتہ چلے کہ چین آف ایونٹس ہوا کیسے ہے, کون سب سے پہلے آیا, کس نے پہلے پتھر پھینکا, کس نے پہلے آگ لگائی, کس نے بھڑکایا. یہ بات وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں. اس میں صرف یہ معافی والا لفظ, اس کا ایک اضافہ ذرا کھل کے برملا سامنے آ گیا ہے, مشروط معافی. مشروط معافی. تو وہ یہ شرط تو پہلے بھی رکھتے آ رہے ہیں. میرے لیے تعجب ہے کہ اس کو میڈیا نے ڈسپروپورشنیٹلی بہت ہائی لائٹ کر دیا کہ جی مشروط معافی. وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ شرط ہے, معافی مانگنے کو تیار ہوں, لیکن یہ شرط ہے. یہ جو مشروط معافی کا جو بیانیہ ہے, جو مین اسٹریم میڈیا پہ تو آپ نے درست کہا, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی جو ویلاگس ہیں, ادھر بھی جو گفتگو کا جو مرکز تھا وہ یہ ایک ہی یہ نقطہ پکڑ کر کے. لیکن یہ جو رینجرز کی طرف سے گرفتاری کی جو بات ہے, یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کی. پہلے بھی وہ کرتے رہے کہ جی آپ نے مجھے اغوا کیا, آپ نے مجھے وہاں رینجرز کے تھرو گرفتار کرایا, اور رینجرز کے کیونکہ افسر فوج کے ہوتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے, وہ ادھر ہی جائیں گے, ایک طرح سے اس کو انہوں نے انڈورس کیا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو لیڈرز ہمارے گرفتار ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو کو جب المرتضیٰ سے گرفتار کروایا کمانڈوز نے, تو وہ تو براہ راست فوج کے کمانڈوز تھے جنہوں نے ان کو گرفتار کیا المرتضیٰ سے. جب جسٹس سمدانی نے ان کو آزاد کر دیا تھا, پہلے وہ کراچی گئے وغیرہ. اچھا, اسی طرح سے جب 13 جولائی 2018 جب نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز لاہور پہنچے تو ان کو گرفتار پولیس نے نہیں کیا تھا. رینجرز تھے, شاید کمانڈوز تھے, دوسرے لوگ تھے, انہوں نے ان کو گرفتار کیا. اگر قطع کلامی کی معذرت اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں آج یہ خبر آپ کو انتہائی مستند ذرائع سے دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنے والے جو باوردی لوگ تھے پولیس اور کمانڈوز کے, وہ پولیس اور کمانڈو کے نہیں تھے. اچھا, وردیاں پولیس کی تھیں, لوگ کسی اور محکمے کے تھے. تو مطلب یعنی اس حد تک ہوتا رہا. ہاں, میں تائید کر رہا ہوں. یہ بات ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں سے ان کو رینجرز نے ان کے بقول اغوا کیا, آپ اس کو بھی ضرور اس میں دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ نوٹس سرو کرنے کے لیے کئی دفعہ پولیس گئی اسلام آباد سے, اور ان پہ پیٹرول بم پھینکے گئے, ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی. کل انہوں نے خود تسلیم کیا کہ جی ہاں,
पेट्रोल पंप हमने सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किए। तो वो एक तरह से उनके केस को कमज़ोर करता है मेरी नज़र में कि जी हम वो हैं। अच्छा, ये जो CCTV का जो मुतालबा करते हैं, ये जो सबूत हैं वो अदालत में दिए जाते हैं। सबूत जो है वो मुलजिम को नहीं दिए जाते, अदालत में दिए जाते हैं। और फिर मुलजिम का जो वकील है, जब वो एविडेंस पेश होता है तो वो उसका जुरा करेगा। हाँ, और मुतालबा भी कर सकता है, भाई जो आपने एविडेंस देना है वो हमारे साथ शेयर करें, ये उसका कानूनी हक होता है। तो लेकिन बहुत सारी ऐसी जो पब्लिक जो फुटेज मौजूद है, जिसमें आलिया हमजा की भी है, जिसमें कमल शोजब की भी है, जिसमें शहरियार आफरीदी की भी है, जिसमें जो फ़र्रुख हबीब है उसकी भी वीडियो है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी है, कि वो वहाँ पर एक तो उन जगहों पर मौजूद हैं, वो नज़र आता है। दूसरा, उनकी तरफ से ऐसी इश्ताल अंगेज़ गुफ्तगू बिल्कुल पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन यास्मीन राशिद की गुफ्तगू मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी मौजूदगी कोर कमांडर हाउस के बाहर जब वो जा रहे हैं तब भी वो उनके साथ गई हैं। तो ये नहीं हो सकता कि लीडरशिप कारकुनों को किसी खास जगह ले जाए और वहाँ जो कुछ हो उसकी जिम्मेदारी से वो बरी हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। सही है। लेकिन वो तो केस जब चलेगा और तो उसमें जी जितना भी सबूत है, CCTV है, इकबाली बयानात हैं, गवाहान के बयानात हैं, वो जब केस चलेगा, वो तो केस चल ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये आप अच्छे नुक्ते पे ना मिलिट्री कोर्ट्स में चला है, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स में एक तरह से चला है लेकिन कंक्लूड नहीं हुआ। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने वो कंक्लूड नहीं हुआ। इसी वजह से तो आलिया हमजा को अभी उन्होंने जमानत दी है क्योंकि केस चल रहा है और वो कन्विक्शन नहीं हो रही है। अभी एक हफ्ता पहले बरतानिया में फसादात शुरू हुए जी, नस्ली फसादात जी, जो कि जुर्म है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर हमला। वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी। 5 दिन के अंदर उन्होंने कर दिए। पहली कन्विक्शन उन्होंने की है कल रात। 20 माह की 3 बंदों को उन्होंने और एक बंदे को नीलसन 18 साल का एक नौजवान है, उसने कहा कि मैं तो अभी अंडर एज हूं, उसको 2 माह की सजा दी है। उस पे इल्जाम क्या है, उसने 2 गाड़ियां तोड़ी, पार्क थी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की व्हीकल्स, उनको तोड़ा। 2 माह की सजा, 4,999 पाउंड जुर्माना। देखें 9 मई को 15 महीने हो गए। ये और क्या जवाब है? जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई निगरान वफाकी काबीना के पास जी, जो हमने मौजूदा हुकूमत को जमा कराई, जो हमारे पास एजेंसीज की पूरे मुल्क से पुलिस की जो रिपोर्ट्स, वो जो एक तफसीली एक ज़ख़ीम रिपोर्ट जो हमने मौजूदा सरकार को दी, उसमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि कोई 17 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 200 से ज़ायद जगहों पर अटैक्स हुए, 423 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, 14 लोग जो है वो जान से गए, जो कि PTI क्लेम करी कि हमारे लोग हैं। फर्ज कर लें जी, वो हैं तो पाकिस्तानी, इनोसेंट लाइव्स हैं, मासूम जिंदगियां। इनोसेंट ना भी हों लेकिन इंसानी जाने तो है ना। 423 लोग जो ज़ख्मी हुए, वो हमारी रिपोर्ट थी कि वो ज़्यादातर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं जो ज़ख्मी हुए। जो ज़ख्मी हैं उनकी बड़ी तादाद लॉ इन्फोर्समेंट, तकरीबन 250 वो हैं और बाकी दूसरे लोग हैं सिविलियंस। और अभी तक कितने लोगों को सजा हुई है? तो अब देखे ना, इसमें मुल्ज़िम का कसूर तो नहीं है, रियासत से मुल्ज़िम सवाल कर रहा है कि भाई 15 माह से तुमने मुझे अंदर ठोक के तुन के रखा हुआ है, मेरा कसूर तो। ये सवाल तो हमें सुप्रीम कोर्ट से भी करना चाहिए। हाँ, कि आपके पास एक पिटीशन आई हुई है मिलिट्री कोर्ट कि जी सिविलियंस को फौजी अदालतों में आप सजा नहीं दे सकते। ये पिटीशन है, PTI की है जी। उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मतलब हमारी अदलिया की जो रेटिंग है उस पर जब सवाल उठते हैं, बंदा जो है वो मर गया, उसके बाद बरी हो रहा है। हाँ, उसके बाद वो बरी हो रहा है। तो ये हमारे जो निज़ाम अदल है, निज़ाम इंसाफ है,
مثال کے طور پر ابھی آپ نے ایک ریلیف دیا ہے 81 جو ارکان پارلیمان ہیں کہ جی ان کو وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، جس پہ جزوی عمل ہوا الیکشن کمیشن کا. لیکن اگر یہ ملک کی سیاسی مستقبل کا سوال ہے، ممکنہ طور پر اس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ یہ حکومت نہ رہے، کسی اور کی حکومت آ جائے، اتنا بڑا کہ آئینی ایک تبدیلی ممکن ہے. لیکن آپ ایک مختصر فیصلہ دے کر اور چلے گئے، اور جب یہ معاملہ اس میں ججز کی کمیٹی میں آیا تو موجودہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ سیریس ہے تو آپ اس کی ریویو پٹیشن سن لیں. انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تو ویکیشن پہ جا رہے ہیں، تو وہ ویکیشن پہ چلے گئے. لیکن اس میں آپ سولنگی صاحب ویکیشن پہ چلے گئے، کیوں معاملہ آپ ملٹری کورٹ میں لے کر گئے؟ ٹیررزم ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے کہ لوگوں نے انتشار کیا، جلاؤ گراؤ کیا، آگ لگائی، عمارتوں کو نقصان پہنچایا، ایکٹ آف ٹیررزم ہے. آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں لے کر جائیں، ٹرائل کروائیں ملزمان کو. آپ نے کہا نہیں، ہم ان کا ٹرائل خفیہ کریں گے ملٹری کورٹ میں لے جا کے. وہ کیس جا کے پھنس گیا سپریم کورٹ میں، وہ چیلنج ہو گیا ملٹری کورٹ کا قیام کہ کیسے سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے. آپ نے خود کیس کو ڈیوبیس بنایا. ابھی جیسے میں نے آپ کو یہ برطانیہ کا ذکر کیا، اتنا خوبصورت ٹرائل ہو رہا ہے برطانیہ میں. ٹرائل خوبصورت ہوتا تو نہیں ہے، ٹرائل تو سزا ہے، لیکن جو سپیڈ ہے اتنا خوبصورت، جج اش کرتے ہیں. آپ اگر آپ ان ٹرائلز کو سنیں، جج دیکھتا ہے، پروسیکیوٹر آتا ہے کراؤن پروسیکیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ جی اس نے 2 شیشے توڑے ہیں. جج کہتا ہے نہیں 2 نہیں، اس نے 1.5 شیشہ توڑا ہے. آپ نے کیا کیا؟ 50 کے قریب آپ نے ایف آئی آر. سپیڈ امریکہ میں تھی 6 جنوری والی، جی یہی سپیڈ فرانس میں تھی، جو فرانس میں فسادات ہوئے. پھر دیکھیں جتنا جرم ہے اتنا جرم رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑھا چڑھا کے رائی کا پہاڑ بنایا آپ نے 9 مئی کے اندر. امیر اس میں جو اہم بات ہے نا، جرائم کی روک تھام، جو کرائم کے اگینسٹ جو ڈیٹرنس جس کو کہتے ہیں، فوری سزا سے ہوتی ہے نا جی. وہ سیویئرٹی آف پنشمنٹ سے نہیں ہوتی ہے، سرٹینٹی آف پنشمنٹ سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو پھائی لٹکا دی، آپ 20 ماہ کی سزا دی ہے کسی کو 2 سال کی دی ہے، 3 سال، لیکن انہوں نے اپنے سوسائٹی میں نچلی سطح تک یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ اگر جرم کریں گے تو آپ کی سزا یقینی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی سر اڑا دیں گے، سزا چھوٹی سی چھوٹی ہو لیکن یہ یقینی ہے. ہم 20 سال نہیں لٹکائیں گے، یا اب آپ دیکھیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے 9 مئی کو. تو چلے فوجی عدالتوں کا میں کہہ لیتا ہوں کہ جی اس میں جی حکومت کا قصور تھا یا سپریم کورٹ کا قصور تھا، جس کا بھی تھا. لیکن جو ATC کے اندر جو مقدمات ہیں وہاں پر کیا مشکل ہے؟ اگر بے گناہ ہیں تو ان کو فارغ کریں. عالیہ حمزہ کی اکویٹل نہیں ہوئی، جو ان کو رہا کیا ہے ضمانت پر رہا ہوئی ہے، لیکن ان کا کیس کنکلوڈ نہیں ہوا 15 ماہ سے. پھر آپ ان کو لاہور سے اٹھا کے گجرانوالا لے آئے، سرگودا لے کر گئے. یہ تو کہیں پہ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں؟ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری سولنگی صاحب. یہ کیا دستور ہے کہ کیا عمران خان اور اس کے لوگ چھلاوا ہے کہ وہ پھدک کے ایک ہی بندی لاہور میں بھی جرم کر رہی ہے 10 جگہوں پہ. وہ بہن ہی اس نے کوئی ٹوپی پہن لی سلیمانی اور وہ سرگودا چلی گئی، وہ وہاں سے گجرانوالا چلی گئی، اور خدا کا خوف کرے اس کو کوئٹہ لے کے جا رہے تھے. کس نے کوئٹہ میں بھی جرم کر دیا ہے. دیکھیں یہ جو وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ کہتی تھی نا کہ زمانے میں ان کا بس چلے تو مجھے بکری کی چوری میں بھی پکڑ لیں. ذوالفقار علی بھٹو کو جب ایوب خان کی حکومت سے نکلے تو پہلی دفعہ جب ان کو گرفتار کیا، وہ اس میں میاں والی جیل میں تھے، تو ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے سرکاری ٹریکٹر اپنی زمین پہ چلوایا. تو مطلب یہ ہماری سیاسی تاریخ میں نئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جس نے جس جگہ جرم کیا ہے اس کو اس جگہ کی سزا ملنی چاہیے. صرف آپ اس کا وہ جرم بھی ضائع کر دیں گے اگر آپ اس کو اور جرائم میں ڈال دیں گے. ابھی وہ دیکھیں نا، وہ جو فراز نے کہا تھا، شاید احمد فراز کا شعر ہے کہ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بنا روئے گا تو کب روئے گا.
یہ جو بہرحال جو فاشزم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ماضی میں اگر غلط تھا تو غلط تھا، اور اگر آج ہو رہا ہے تو آج بھی غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ماضی میں تو دیکھیں ہلاکو خان اور چنگیز خان نے سروں کے مینار بنائے، آج اگر میں سروں کے مینار بنانا شروع کر دوں میں کہوں ہلاکو بھی تو بناتا تھا. بھائی وہ دنیا ایوالو ہوئی ہے، تہذیب یافتہ ہوئی ہے، یہ جدید ریاست ہے، اس میں قانون ہے، آئین ہے، ادارے ہیں، ریاست بھی جواب دہ ہے. سوشل کانٹریکٹ میرا اپنے ساتھ نہیں ہے، ریاست کے ساتھ بھی ہے. یہ غلط ہوا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریاست اور حکومت اگر قانون کے کریز سے باہر نکل کر کھیلے گی تو لوگوں کو کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ قانون توڑیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ کوئی پرامن احتجاج تھا. جس طریقے سے مجسمے توڑے گئے، جس طرح سے ایئر فورس بیس پہ، چک درا میں، تیمر گرا میں، میاں والی ایئر فورس بیس پہ، کور کمانڈر کے گھر پہ، آئی ایس آئی کے ریزیڈینشیل اور دفاتر انسٹالیشنز پہ، GHQ پہ، یہ کوئی پرامن احتجاج نہیں ہے. اور اس طرح کا احتجاج پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، جن کے لیڈر کو ایک ایکسٹرا جوڈیشل، اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن سویلینز پہ کیا ہے پیپلز پارٹی. محترمہ کی شہادت کے بعد بلوچستان سے لے کے لاہور تک، لاہور میں تو میں نے خود آئی وٹنس ہوں، وہ غم تھا لوگوں کو، بہت بڑا سانحہ تھا بی بی کی شہادت کا، لیکن لوگوں نے وائلنٹ پروٹیسٹ بھی کیے. جی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جب انہوں نے مارا، لوگوں نے خود سوزی کی، سیلف ایمولیشن کی، انہوں نے کسی کو جلایا نہیں. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے انٹرویو کیا جو ان کے بھانجے ہیں، طارق بھٹو صاحب کے بھانجے ہیں، جو ان کی سگی بہن ہے، ان کے بیٹے زندہ ہیں کراچی میں. جو کرنل رفیع کی کتاب ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو بھٹو کے 365 دن یا ہاں تو آخری جو 4 ان کے اساسینیشن سے 4 دن پہلے وہ آئے تھے. اس نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ آخری جو میری ملاقات تھی بھٹو کی اساسینیشن سے 4 دن پہلے، میں ان کے پاس لندن سے 2 پیغام لے کر گیا، ایک یاسر عرفات کا اور ایک دونوں ان کے بیٹوں کا، مرتضیٰ اور شاہ نواز کا. یاسر عرفات کا پیغام یہ تھا کہ آپ صرف تعاون کریں، ہم پنڈی جو جیل ہے اس پہ کمانڈو آپریشن کریں گے، اوپر سے ہیلی کے ذریعے سے، اور آپ کو لے جائیں گے، صرف آپ اپنی رضامندی ظاہر کریں. دوسرا، مرتضیٰ اور شاہ نواز کا پیغام یہ تھا کہ کابل کی حکومت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنا بیس کیمپ بنائیں کابل میں، اور الذوالفقار ہم تنظیم بنا رہے ہیں اور ہم اٹیک کریں گے پاکستان کی ملٹری پر، کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ہمیں صرف اجازت دے دیں. طارق نے مجھے آن کیمرہ انٹرویو میں بتایا، وہ انٹرویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اس نے کہا کہ بھٹو شدید غصے میں تھے. اس نے کہا کہ شاہ نواز اور مرتضیٰ سے کہیں کہ میں نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ چے گویرا بنیں، کوئٹ. اور عرفات کے لیے پیغام یہ تھا کہ تھینک یو برادر، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تاریخ میں میرا نام لکھا جائے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے جیل بریک کر کے ملک سے بھاگ گیا تھا. تو اور بے نظیر نے آپ نے دیکھا کہ آخری وقت تک اپنے بھائی کو ڈس آن کیا، اور اسی وجہ سے ان کا جھگڑا بھی ہوا. وہ ان کی مرضی کے خلاف پاکستان واپس آئے، اور پھر جو قتل ان کا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن ان کی نہیں بنی. تو بے نظیر نے کبھی الذوالفقار کو سپورٹ نہیں کیا. تو یہ بہرحال ایک لمبی بحث ہو جائے گی. میرے خیال میں ہمارا وقت تقریباً ختم ہونے کے آئے. آپ کے کوئی بھی کنکلوڈنگ؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ وائلنس کو بہرحال کوئی سویلائز سوسائٹی وائلنس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. وائلنس ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کسی حق کے لیے بھی وائلنس کریں گے تو اس میں ناحق لوگ مارے جائیں گے، بھلے آپ کی حق کاز ہو. ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں لیڈر سولنگی صاحب اور عوام جیسے یہ کہتے ہیں نا ناخن ماس سے جدا نہیں ہو سکتا. لیڈر کا اور لوگوں کا رشتہ، لیڈر کھب جاتا ہے اپنے لوگوں میں، اس کو آپ نہیں کھینچ کے توڑ کے نکال سکتے. تکلیف ہوگی اگر ناخن کو جلد سے اتارا جائے. جو 9 مئی سے پہلے 10 اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک ریاست نے کیا،
یعنی عمران خان زمان پارک میں ہے، رزاق شہر ایک وکیل قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، آپ دفعہ 109 میں جو بھٹو صاحب کے خلاف 109 لگا کے سزائے موت دی گئی، آپ نے عمران خان کو اس میں ڈال دیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں شہباز شریف صاحب کے وفد کے ساتھ کچھ لوگ وہاں الٹ بازی کرتے ہیں، آپ توہین مسجد نبوی کا مقدمہ عمران خان پر یہاں ڈال رہے ہیں، آپ نے اس کو غدار، دہشت گرد، ہاں اس نے وہ ضرور تلخ ہو گیا تھا، ہاں وہ ضرور شاکی تھا، ابھی تک ہے، آپ کہہ سکتے 100 لفظ استعمال کرتے، آپ نے غدار، باغی، دہشت گرد، چور، ڈاکو، زانی، عدت کچھ نہیں چھوڑا آپ نے اس کے لیے۔ آخر اس کے لوگوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں میں پھر غصہ نہ آئے، ہاں وہ غصہ نہیں غلط طریقے سے نکلنا چاہیے، لیکن یہ بڑی آئیڈیل تھنکنگ ہے۔ ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ حالات کو اس نہج پر نہ لے کے جائے کہ جہاں ایک شخص کے نیچے کروڑوں نہیں ہوں گے بھائی، لاکھوں فالوورز ہوں گے۔ یہ 3-4 لاکھ لوگ نکلے بنگلہ دیش میں، صرف 5% ایرانی نکلے تھے 1979 میں، صرف 5%۔ انہوں نے امریکہ کے تھانے دار ایشیا میں اس کا تختہ الٹ دیا 2500 سالہ بادشاہت کا۔ نہ آپ حالات کو اس طرف لے کے جائیں۔ نواز شریف اگر لوگوں کے دل میں کھپ جاتا ہے تو سارا کھپے۔ اگر لوگ آصف زرداری کو پسند کرتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں میک اینڈ بریک کروں؟ مجھے پسند نہیں ہے بھائی، لوگ کسی پنک پینتھر کو اپنا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہو جائیں، مجھے رسپیکٹ کرنی ہے اس کی۔ ہمیں اب یہ شاید میں نے بھی نہ سیکھا ہو پہلے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریاست کب ایوالو ہوگی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر کارکن غصہ کریں یا مڈ لیول کے لوگ غصہ کریں، وہ بات سمجھ آتی ہے۔ جو لیڈرشپ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی سنبھالے وہ صبر اور ضبط کا دامن نہ چھوڑے، اور وہ مستقبل کو دیکھ کر فیصلے کرے، وہ صرف اپنے لیے فیصلے نہ کرے۔ اور جو طارق کی جو میں بات بتا رہا تھا، ان کا پورا نام طارق اسلام ہے، جو ان کے بھانجے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں آج ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔